اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد ربی اللہ خیر مالک مصلیا علی رسول المصطفیٰ وآلہ المستکملین الشرفاء وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا طبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں حافظ کریم سلطان صدیقی صاحب کے اس پیج کا اور آپ تمامی احباب کا دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور میں ممنون مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے الحمدللہ بڑی پیاری محفل سجایا ماہ رمضان المبارک کے موقع میں، اور عنوان بھی بڑا پیارا رکھا آج کا، وسیلہ اور شفاعت۔ تو انشاءاللہ تبارک اللہ کوشش رہے گی کہ اسی عنوان کے تحت گفتگو کی جائے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا بھی انڈیا میں بس سحری کا وقت ختم ہوا، تقریباً 25 منٹس ہو چکا، اور مجھ کو فجر کی نماز کے لیے بھی امامت کے لیے یعنی نماز پڑھانے جانا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں چاہوں گا کہ اس محفل کو اگر ایسا کر لیں کہ حافظ صاحب آپ شفاعت یا وسیلے سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو اس کے جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیں، یا میں مختصر میں جامع گفتگو کر کے آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں۔ جی یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے تئیں جو ہے اس کی گفتگو فرمائیں۔ جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم ایسا کرتے ہیں کچھ بات ایسی ہو تاکہ سامعین کو سمجھ میں آئے اور ان کے ذہن میں یہ بات اتر جائے کہ وسیلہ اور شفاعت دو موضوع ہے، بڑا پیارا موضوع ہے اور اہل سنت والجماعت سے جڑا ہوا موضوع ہے یہ۔ تو اولاً تو یہ کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کا قائل نہیں ہے، نہ شفاعت کا قائل ہے نہ وسیلے کا قائل ہے، اور ان کی دلیل ہمیشہ ہر چیز میں یہ رہتی ہے کہ قرآن میں کہاں ہے اور حدیث میں کہاں ہے۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وسیلے کے تعلق سے، جو اس طرح کی آج اہل سنت والجماعت ہر کام وسیلے سے کرتے ہیں، اور ان ساری چیز کا انکار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے راز یہ چھپا ہوتا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر خامیوں کو نکال کر کے ظاہر کرنا۔ تو سب سے پہلے میں تمام ویورز کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل کم و بیش لاکھوں کی تعداد میں انبیاء اور رسول کی روئے زمین پر آمد ہوئی۔ اول بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ پر نبوت ختم ہوئی، رسالت ختم ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ تبارک تعالیٰ کی 3 مشہور کتاب نازل ہوئی اور بہت سارے صحیفوں کا نزول ہوا۔ حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے ان سارے پیغامات ایک مخصوص قوم کے لیے آتے تھے، ایک مخصوص سوسائٹی کے لیے ہوتے تھے، ایک علاقے کے لیے ہوتا تھا، ایک خطے کے لیے ہوتا تھا، یعنی ایجپٹ کے لیے ہے، صرف اسرائیل کے لیے ہے، ایسے پیغامات آتے تھے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جامعیت کو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ مسیح تک جتنے بھی پیغمبر اسلام آئے، جتنے بھی رسول آئے اس دھرتی پر، سب کا مشن یہ ہوتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سارے انبیاء کا کلمہ محمد رسول اللہ ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کی امت کا کلمہ الگ ہوتا تھا۔ تو جب اس قوم کے، اس امت کے انبیاء کا کلمہ محمد رسول اللہ ہوتا تھا، یہ بھی ایک اشارہ ہے رب کی جانب سے
کہ اے موسیٰ کی امتی، تم پڑھتے ہو موسیٰ کلیم اللہ، لیکن تم اپنے نبی کو سنو، وہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، یعنی محمد میں بہت کچھ ہے۔ تبھی تو سارے نبی ان کا ذکر کر رہے ہیں، سارے نبی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ابھی ظاہری طور پر آقا کی آمد نہیں ہوئی ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ مسیح تک سارے پیغمبر جان رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات طیبہ ایسی ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اب میں پوچھنا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ مسیح تک جتنے بھی انبیاء رسول آئے، ان سب کے اندر بے شمار خصوصیات تھی، بے شمار ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی سی چیز رکھی تھی جو ان کے ہم عصر میں نہیں تھی، ان کے دور میں نہیں تھی۔ سمجھ ہے؟ اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضور کی ہر خصوصیات کا حصہ ایک ایک نبی کے پاس تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خصوصیات کے مالک بن کر کے اس کائنات میں تشریف لائے۔ جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام دکھاتے تھے وہ آقا بھی دکھاتے تھے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے اللہ تبارک تعالیٰ اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت کہ میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے پیغمبر کے لیے مخصوص پیریڈ تھا، لیمیٹڈ ٹائم تھا، ان کے لیے مخصوص جگہ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، یا تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی سائن کرتا تھا کہ فلاں مقام پر تم آؤ گے، طور پر آؤ گے تو تم کو وحی ملے گی۔ یہ ساری کنڈیشن تھی، لیکن قربان جاؤ آمنہ کے لال پر، قربان جاؤ حضرت عبد المطلب کے پوتے پر، قربان جاؤ ہم تمام کے رحمت للعالمین پر، کہ ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی باؤنڈیشن نہیں رکھا۔ اے محبوب، اگر آپ غار حرا میں ہو تو وہاں بھی وحی جائے گی، اگر آپ جبل رحمت پر ہو وہاں بھی وحی جائے گی، اگر آپ مینا میں ہو وہاں بھی وحی جائے گی، آپ جہاں جہاں ہوگے وہاں وہاں خدا کی وحی کا نزول ہوگا۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے، اس کا اظہار قرآن مجید میں اس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ اب میں ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صرف رب کی رضا مندی میں لگے ہوئے ہیں، دنوں رات عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، لوگوں کو کرنا چاہیے، بے شک کرنا چاہیے، لیکن ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تم رب کے حاصل کرنے میں لگے ہو اور رب کس کی رضا مندی چاہ رہا ہے، رب کس کو راضی کرا رہا ہے؟ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جس کو رب راضی کرا رہا ہو اس کو ہم ناراض کر کے رب کو راضی کر لیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں اذان میں بھی محمد رسول اللہ، نماز میں عبادت خدا کی ہے لیکن ذکر مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، عبادت خدا کی ہے لیکن ہم جو پرفارمنس کرتے ہیں نماز میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں۔ تو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، تو کچھ لوگ ہیں جنہیں حضور کی ہر چیز میں کمی دکھانا مقصد ہے، میں انہیں پیغام دیتا ہوں میرے آقا تو بے داغ ہیں، بے مثال ہیں، ان میں تم کمی اگر تلاشو گے تو یقیناً تمہارے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، وسیلے پر میں اپنے یہ میری تمہید تھی، اب ٹاپک پر ہم آتے ہیں کہ وسیلے کے تعلق سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وسیلہ حضور کا یا اولیاء اللہ کا، صالحین کا نہیں لینا چاہیے، یہ شرک ہے، ان کے نزدیک یہ چیز شرک ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب علی، بغیر وسیلے کے آدمی کا وجود دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ خانہ کعبہ کا، ایسے لوگ بہت حج کرتے ہیں، میں ان حاجیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بغیر حجر اسود کو وسیلہ بنائے ہوئے آپ طواف کا آغاز کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو پتھر کا وسیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں حجر اسود تو گواہ رہنا میدان محشر میں، ارے حجر اسود کی کیا اوقات ہے کہ وہ میدان محشر میں گواہی دے گا؟ وہ بھی تو خانہ کعبہ میں جسے سینکڑوں پتھر لگے ہوئے ہیں ایسے وہ بھی ایک پتھر ہے۔ لیکن میرے پیارو، اے میرے دوستو، دیکھنے والو، یہ پتھر ان سارے پتھروں سے الگ اس لیے ہے، جنت سے آیا اس لیے نہیں، اس لیے کہ اس پتھر کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ تو آقا جس چیز کو چوم لے، جس چیز کو آقا چوم لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو چومنا ہم پر واجب قرار دیتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ حجر ہے، ہم اس کا وسیلہ لیتے ہیں، حجر تو قیامت کے دن گواہ رہنا،
ارے بھائی حجر میں اتنی طاقت ہے، وہ گنہگاروں کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، اتنی طاقت ایک واہ پتھر واہ کے اندر ہے، اور وہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے۔ اب میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں، جو پتھر جنت سے آ جائے اس میں اتنا اسٹیمنا ہے، اتنی پاور، اتنی طاقت ہے، وہ تمہارے گناہوں کو کھینچ سکتا ہے۔ لیکن جو جنت کا بادشاہ ہو، جس کو واہ اللہ کے نبی نے جنت کی صدارت عطا واہ کی ہو، واہ تو وہ سبحان حسنین کے مقام کا کیا عالم ہوگا۔ تبھی سبحان میں اللہ کہتا ہوں ہمارا جو یہ عمل ہے، ہم بزرگوں کے قدم کو پکڑتے ہیں، مقصد یہ ہے جب پتھر ہمارے گناہوں کو کھینچ سکتا ہے تو یہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان پر تو خدا کی تجلیات کا نزول ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ تو اللہ اللہ یقیناً ان اللہ کے اللہ چھونے سے۔ سبحان تو اللہ اس پر ایک بات بڑی پیاری مجھے ذہن میں آئی، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میرے جد کریم، آپ سبحان اللہ تارک السلطنت تھے، حضور محدث اعظم نے جو شعر پڑھا ہے، سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں ترک سلطنت نے سلطان بنا دیا۔ تو حضور مخدوم پاک جب حج کرنے گئے تو آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد آپ مخدوم پاک نے فرمایا، ان کا قول ہے لطائف اشرفی میں، مجھے حجر اسود کو چومنے میں جو ذائقہ ملا وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملا۔ اوہ اوہ، سبحان اللہ حجر سبحان اسود کو اللہ چومنے میں جو ذائقہ محسوس ہوا وہ لذت دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملی۔ اب یہ بات وہی کہہ سکتا ہے واہ جو آدمی دنیا کی ساری لذتوں کو چکھا ہوا ہو، ہم باقی ہر آدمی تو یہ بات بول نہیں سکتا ہے۔ بے ایک شک بادشاہ تھے آپ، بے تو شک بادشاہ نے یقیناً چکھا ہوگا۔ تو آپ کے سب سے قریبی مرید و خلیفہ حضرت نظام یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ یمن کے تھے، آپ نے پوچھا حضور یہ بات تھوڑا واضح کر دیں کیونکہ ہم لوگ اشارہ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ حضور مخدوم پاک نے فرمایا کہ مجھے حجر اسود چومنے میں جو لذت حاصل ہوئی کسی چیز میں نہیں ہوئی۔ پھر نظام یمنی نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے، واضح کر دیں آپ۔ تو میرے آقا مخدوم پاک فرماتے ہیں، دیکھیے ایسا عشق ہمیں اپنے آقا سے رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے نظام یمنی، کہ دنیا نے یہ دیکھا کہ اشرف جہانگیر سمنانی نے حجر اسود کو چوما ہے، لیکن میں نے حجر اسود کو نہیں، اس حجر اسود پر لگے ہوئے لب مصطفیٰ کو بوسہ لیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ واہ واہ سبحان سبحان اللہ اللہ اب سبحان دیکھیے اللہ واہ واہ ہمارے واہ واہ اولیاء کی شان کیا ہے، وہ حجر اسود کو اس نیت سے نہیں چوم رہے کہ جنت سے آیا ہے، اس واہ انٹینشن سے چوم رہے حق ہیں کہ پہ اس پر حق لب پہ مصطفیٰ لگا ہوا ہے، اس سبحان پر اللہ حضور واہ کا لب واہ لگا ہوا ہے۔ اب آپ بتاؤ، یہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، وقت کے مجدد ہیں، وقت کے غوث ہیں، اور ایسے ویسے غوث نہیں جن کی آمد کی خوشخبری خواجہ غریب نواز نے 100 سال پہلے سنائی ہو۔ سبحان اللہ ایسے ولی سبحان اللہ کامل کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے لب مصطفیٰ کو بوسہ لیا۔ واہ بہرحال تو یہ جس کے اندر عشق ہوگا نبی پاک کا، تو عشق ایک ایسی چیز ہے، محدث اعظم کا شعر یاد آتا ہے، مقام عشق ہے قانون کی عزت سے بہت بالا، یہاں ہر آنے والا عقل سے بیگانہ آتا ہے۔ عشق واہ ایک ایسی منزل ہے کہ میرے صحابہ کو، وہ ایسے بلیورز تھے کہ قرآن میں کوئی آیت کا نزول نہیں ہوا تھا کہ جب محبوب وضو کریں تم پانی زمین میں گرنے مت دو، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی وضو فرماتے ہیں تو سارے صحابہ جو ان کو دیکھ سکتے تھے ترنت اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیتے تھے اور آقا کے یوز کیا ہوا پانی اپنے چہرے پر مس کر لیتے تھے، پی لیتے واہ تھے، واہ یہ سوچ کر کے کہ اب اس پر ایک روایت مجھے یاد آئی کہ اب دیکھیں یہ بھی وسیلہ ہی کی بات ہے کہ مولا کائنات فرماتے حضرت مولا علی مشکل کشا کہ میں نے جب نبی پاک کو غسل دیا اور غسل دینے کے بعد آپ کی آنکھوں کے پاس کچھ پانی رہ گئے تھے، میں بڑا کشم و کش میں پڑا اس پانی کو سکھاؤں کیسے، روئی لگاؤں یا کیا کروں، پھر آپ کے دل میں خیال آیا اس کو عشق بولتے ہیں۔ اب اس میں کوئی آدمی اپنا سبحان اللہ دماغ واہ لگائے واہ تو میں سمجھتا ہوں اس کی بیوقوفی ہے۔ یہ عشق مولا علی دیکھو نبی پاک سے، یہ کہیں قرآن انہوں نے نہیں الٹ کر کے دیکھا یا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، بلکہ اپنے عشق کے دروازوں واہ کو کھولا اور اپنے لب سے اس پانی کو چوس لیا، اور مولا واہ کائنات فرماتے ہیں اس کے چوسنے کے بعد ایسا مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی ہر وہ پوشیدہ چیز بھی میرے سامنے روشن کر دیا اور سبحان مجھے اللہ علم سبحان لدنی عطا اللہ ہو گیا۔ واہ 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 تو واہ نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب آپ دیکھیے
اس میں 2 پوائنٹ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ او بلیورز، یعنی مومنوں کی طرف مخاطب ہوا، مسلمانوں کی طرف نہیں، کیونکہ مسلمان تو 72 فرقے میں ہونے والے ہیں. سمجھے میری بات کو؟ وہ سبحان تو اللہ 72 میں ڈیوائیڈ ہونے والے ہیں. تو رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او بلیورز. اب میں پوچھتا ہوں، احکام کی جب بات آتی ہے کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، تو اللہ فرماتا مسلمانوں نماز قائم کرو. لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، نہ کہ مسلموں، مسلمان نہیں کہا، اے ایمان والو. اب میں پوچھتا ہوں ایمان والے ہوتے کون ہیں؟ ایمان والے ہوتے کون ہیں جن کی بارے میں، کیونکہ قرآن مجید میں گاہے بگاہے مسلم لفظ آیا، مومن لفظ آیا ہے. تو آج میں یہ بھی کلیئر کر دوں، مومن کس کے لیے ہے اور مسلم کس کے لیے ہے. مسلمان ایک عام آدمی جو مسلمان 72 فرقے میں ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. ہر مومن مسلم تو ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہے. جو مومن ہے وہ مسلم ہے. تو میرے حساب سے یہ میرا اپنا وہ ہے، مسلم کو اپ گریڈ کرو تو مومن بن جاتا ہے، اس کی پوزیشن جب بڑھتی ہے. اچھا یہ پوزیشن بڑھتی کیسے ہے؟ کیا عبادت کے ذریعے بڑھتی ہے؟ روزہ کثرت سے رکھنے سے بڑھ جاتی ہے یا سجدہ کرنے سے ہوتی ہے؟ تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ سجدہ کرنے والا ایک تھا جس کے سجدے کو روایتوں میں آیا اگر پھیلا دیا جائے تو روئے زمین پر رائے رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن ایسے ساجد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے آؤٹ کر دیا. کیوں؟ عبادت تو خدا کی کرتا تھا لیکن تعظیم نبی اسے نہیں معلوم تھا، نبی کی تعظیم کا اسے علم نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا تو کیا ہے، لیکن رب نے یہ فرمایا کہ عبادت تم میری کرو. اے جن اے انس، تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تم میری عبادت کرو. لیکن عبادت اپنی مرضی سے مت کرو، مصطفیٰ کی مرضی سے عبادت کرو. کیونکہ عبادت کرنے والے تو بہت سارے قوم ہیں، ہر قوم عبادت کر رہی ہے. کوئی اسٹیچو کی عبادت کر رہی ہے، کوئی سورج کی عبادت کر رہی ہے، کوئی چاند کی عبادت کر رہی ہے، کوئی ایشور کی عبادت کر رہی ہے. لیکن رب کیا فرما رہا ہے؟ عبادت تو میری کر رہے ہو لیکن تمہاری مرضی سے مت کرو، میرے مصطفیٰ کی مرضی سے کرو، جس طرح مصطفیٰ نے عبادت کیا ہے. تو اب آپ سوچئے جو ٹاپک وسیلہ ہے، جب اللہ عبادت میں بھی مصطفیٰ کی سنت کو وسیلہ بنا رہا ہے. واہ 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 واہ. تو اب ایسے لوگ جو کہتے ہیں وسیلہ نہیں لینا چاہیے، بہت خوبصورت نقطہ ہے، جو لوگ منع کرتے ہیں وسیلے کے لیے، میں ان کو پیغام محبت دیتا ہوں، پیغام فکر دیتا ہوں. آؤ محبت سے قرآن کو پڑھو، یہ قرآن ہے، محبت سے پڑھو، حضور کی محبت کو بسا کر کے پڑھو. نبی پاک کی آل اور صحابہ کی محبت کے ساتھ جب تم قرآن پڑھو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تم نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ انہوں نے ترجمہ کیا. اور لیکن جو شخص آل نبی اور صحابہ اور نبی کی محبت کو آنکھوں میں بسا کر کے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، انہوں نے کیا دکھا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلا. یہی ہے عشق کا ترجمہ. اب آپ مجھے یہ بتائیے کیا دیکھنے سے آپ منزل پر پہنچ سکتے ہیں؟ اگر دیکھنے سے آدمی پہنچ جائے تو میرے میپ میں تو کینیڈا میں کب سے دیکھ رہا ہوں، اب تک تو میں کینیڈا میں ہوتا. میپ میں تو یو ایس کب سے دیکھ رہا ہوں، اب تک یو ایس میں ہوتا. تو پتا کیا چلا؟ دیکھنے سے آدمی منزل پر نہیں پہنچتا ہے، چلنے سے منزل پر پہنچتا ہے. اب میں اس پر ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اب چلن کیسی ہو، چال کیسی ہو. اب آج کا دور تو بڑا ترقی یافتہ دور ہے. اگر آپ پیدل چلیں گے تو آپ 24 گھنٹے میں اتنا کلومیٹر چل پائیں گے. اور اگر آپ اپ گریڈ ہوئے، سائیکل لیا، موٹر سائیکل لیا، 4 ویلر لیا، فلائٹ لے لیا، تو جیسے جیسے رفتار آپ کی چلتی گئی اور جیسے جیسے جس کے ساتھ آپ چل رہے ہو اس کے اندر پاور آپ بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کی بھی کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے چلنے کی. سمجھ میں بات کو؟ تو یہ ایسے لوگ ہیں، ان کو صرف دیکھنا ہی ہے جنت کا راستہ، چلنا نہیں ہے.
اور اعلیٰ حضرت نے کیا اے اللہ چلا، ہم چل تو نہیں سکتے، دیکھیے آپ ترجمے پہ غور کیجئے، اے اللہ چلا یعنی چلنا نہیں ہے، چلا، سمجھے ہمیں بات کے؟ ہم چلا یعنی اللہ چلا۔ اب اللہ اگر آپ کے دل میں غوث کی محبت ہے تو غوث کے ساتھ چلا، خواجہ کی محبت ان کے ساتھ چلا، مخدوم اشرف کی محبت ان کے ساتھ چلا، اور اپ گریڈ ہو گئے تو صدیق اکبر کے ساتھ چلا، مولا کائنات کے ساتھ چلا، کیونکہ آپ اس میں تھوڑا ڈیپلی جائیے، چلا میں اتنا باریکی ہے کہ بیٹا بولا ابا میں چل نہیں سکتا ہوں، چلا ابا، تو اب ابا ہی چلائیں گے نا اس کو۔ تو اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو کہ اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، یعنی میں چل نہیں سکتا ہوں، تو چاہے گا تو چل لوں گا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمائے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ ایک دم صراحتاً وسیلے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا ہے۔ اب میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا لفظ کا استعمال نہیں ہوا، مومنوں کا ہوا۔ اب اسی آیت کی پہلے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، یہ 71 والوں کے لیے نہیں ہے، جو 72 فرقہ ہوگا، 72 جو ہوگا، جو میرے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا۔ اب میں پوچھتا ہوں مومن کون لوگ ہیں، بلیورز کسے کہتے ہیں، who is believers؟ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی و ولدی والناس اجمعین، تم اس وقت تک ہرگز تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری جہاں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ یعنی پتہ کیا چلا، محبت رسول ایمان کو پختہ کرتا ہے، محبت رسول اس انسان کو کامل بناتا ہے، اور محبت رسول ہی اپ گریڈ کی پوزیشن مسلم کو مومن کی منزل میں دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے کلیئر کر دیا یہ وسیلہ انہی کے لیے ہے جو حضور سے اس طرح کی محبت کرتے ہوں، اور خود رب نے فرمایا میرے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت میں بہت سارے مفسرین حضرات کے اقوال ہیں، میں ان میں سے صاحب شیری ایک میں ذہن ان کا نام ابھی نکل رہا ہے، آپ نے بڑی پیاری بات اس میں ارشاد فرمائی ہے وسیلے کے تعلق سے کہ یہ وسیلہ کس کا ہم لے سکتے ہیں، تو یعنی اس کا ہمیں وسیلہ لینا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کی بارگاہ میں قربت پایا ہوا ہو، سب سے زیادہ قریب ہو، اقرب جو ذات ہو۔ تو اس میں صاحب مفسر فرماتے ہیں انبیاء ہیں، رسول ہیں، اولیاء کی ذات ہے، ان کو ہمیں وسیلہ بنانا چاہیے۔ تو بہرحال مسئلہ بالکل واضح ہے، جب بغیر وسیلے ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں تو بغیر وسیلے کے ہم دنیا سے جائیں گے بھی نہیں، اور میدان محشر میں بھی ہمیں رب تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی وسیلے پر قائم رکھے۔ اچھا، وہ لوگوں کے مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی کہ ہم اگر کسی کو وسیلہ بناتے ہیں تو انہوں نے مس انڈرسٹینڈنگ ان کی کیا سمجھ میں آیا، کیونکہ دیکھیے جب انسان کے دل میں معرفت نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، تو وہ قرآن تو پڑھے گا لیکن قرآن کا نور اسے نہیں ملنے والا ہے۔ تو ان کو بھی میں کلیئر کرانا چاہتا ہوں، ہم نے وسیلے کو خدا نہیں سمجھا ہے، بے شک ہم نے وسیلے کو خدا نہیں سمجھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو مکہ مکرمہ جانا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یہ وائرس ختم ہو جائے جلد سے جلد، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیار کا طواف عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو جانا ہے، آپ یو ایس سے، کوئی کینیڈا سے، انڈیا سے، پاک سے لوگ جانا چاہتے ہیں۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی آپ کو مکہ جانا ہے، آپ نے اپنے ایئرپورٹ پر احرام وغیرہ باندھ لیا، ٹھیک ہے، ابھی آپ مکہ میں نہیں گئے، اب آپ فلائٹ میں بیٹھے، تو یہ بیوقوف کیا ہوئے، ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ جس کو ہم نے وسیلہ بنایا ہے، یعنی ابھی فلائٹ وسیلہ مکہ تک کے لیے، تو یہ کیا سمجھے کہ ہم نے فلائٹ کو مکہ سمجھ لیا ہے۔ ارے بابا، ہم احرام تو پہنے لیکن مکہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔
वाह 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 सुभान वाह अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत ये खूबसूरत, हमने बहुत क्या बात है प्रिपरेशन हजरत, किया क्या बात है। ताकि फ्लाइट में अगर क्रू आए अल्कोहल लेकर के तो इस ड्रेस से वो समझ जाए ये आदमी हरम में जाने वाला है, ये सुभान नहीं पी सकता, इसे भी सुभान हराम है हमारे मजहब में, फिर भी वो हमारे करीब लेकर के नहीं आएगा हमारी ड्रेस को देख करके। लेकिन अब किसी ने समझ लिया हमने एहराम पहना कि अब हम फ्लाइट में तवाफ करेंगे, तो अब उसकी क्या बोला जाए, कौन सी जहानत वो लेकर के आया है, समझ रहे हैं? तो इसी तरह हम अल्लाह की बारगाह में औलिया को वसीला बनाते हैं, ना कि औलिया को अल्लाह समझते हैं। वाह 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 वाह, वाह, बेशक बहुत हक खूब, है, समझ रहे हैं बहुत बात हक को? है। तो यही ये खाली थोड़ा समझ जाए, और मैं चाहता हूं बड़ी अच्छी टॉपिक आपने रखी है, एक बार अगर कुछ सवालात भी आप कायम कर लें ताकि और पब्लिक के जहन में क्लियर हो जाए। सवाल से क्या होता है, पब्लिक का जहन और क्लियर हो जाता है, उनके दिल में क्या है। तो अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं, कभी फिर इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे एक महफिल रखें, क्योंकि हमारे वहाँ फजर का वक्त अब खत्म होने के करीब भी है और मुझे इमामत भी करनी है, और मेरा पूरा मूड था आज के लिए शफात तो पर भी। हजरत अगर आप शफकत जी फरमाएं, आप नमाज पढ़ के दोबारा तशरीफ लें, आप अपनी ट्रांसमिशन में लोगों को कहते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर का करेंगे जवाब, तो हम अपनी जी, ट्रांसमिशन थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं अगर या आप ऐसा शफकत फरमाएं तो। अगर मुमकिन हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब आपने ये बात कह दी, अभी कुछ किताबें भी हम अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहे हैं, जी जी तो फजर के बाद सुभान जो है समझिए कि तुलुए आफ्ताब के बाद यानी 8 इंडियन टाइम 9 बजे तक कुछ जी लिखने जी, पढ़ने का और कलाम पाक भी पढ़ते हैं। फिर अच्छा अच्छा अभी हमारे इदारे में कुछ बच्चे रह गए हैं, तो उनको फजर की नमाज बाद जिक्र की महफिल होती है, अच्छा फिर अच्छा दुआ अच्छा का अच्छा, जी जी, एहतमाम, फिर माशाअल्लाह, अपना भी कुछ काम होता है। सही, लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट आज की बात में, आज की महफिल में आ रहा है, मेरा छोड़ने का मन नहीं, मजबूरी नमाज की है और कुछ अपने सुभान खास काम की है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हमारा भी चाहूंगा हजरत कि बिल्कुल ऐसा ही है। जी हम ही चाहेंगे बराए करम एक बार फिर से, जी ताकि ये जी चैप्टर, इसलिए मैंने इतनी तमहीद बहानी पड़ी, मुझको थोड़ा घेरा करना पड़ा, क्योंकि जो आप जी लोग जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन हैं, हाफिज कुरान आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं अवाम में भी बात दोनों एंगल से होनी चाहिए, दुनियावी लिहाज से भी उनके समझ में आना चाहिए और कुरानी एतबार से भी उनको समझ में आना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेशक तबारक तआला, और बड़ी माजरत के साथ, मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टॉपिक बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी टॉपिक है ये, और बस मेरा मकसद तो जिंदगी का यही है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सुभान ठीक अल्लाह, हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, फकत इतना सबब है इनकाद बज़्म महशर में कि उनकी वाह शान वाह, महबूबी दिखाई सुभान जाने अल्लाह, वाली है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान तबारक तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह। आमीन और मैं आमीन अपने आमीन। तमाम अहबाब को ये आमीन। बताना चाहता हूँ कि ये आखिरी अशरा चल रहा है, ताक रात आज तो खत्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अब फिर दूसरी भी आने वाली है, तो हमें आज के दौर में सबसे कसरत से दुआ मांगनी चाहिए। माल दौलत कोरोना वायरस ये सब तो जिंदगी का एक हिस्सा है, एक तरीके पर नहीं रहता कभी दुनिया का हाल, हर कमाले रा जवालो हर जवाले रा कमाल, हुजूर मोहम्मद आज़म फरमाते वाह हैं। वाह, तो ये दुनिया है कि ये कभी हम सर्दी भी है, कभी बारिश भी है, कभी गर्मी भी है, कभी फीवर भी है, कभी कफ भी है, ये तो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन हमें खास तौर से ये दुआ मांगनी चाहिए, मैं व्यूअर्स को बताऊं कि या अल्लाह तबारक तआला इस माह रमजान की बरकत से, लैलतुल कद्र के वसीले से हमारे अंदर वो मोहब्बत हुजूर पाक की अता फरमा जो तूने आहा सहाबा के सीने में पैदा फरमाई थी। आहा, सुभान अल्लाह, आमीन 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 आमीन। आमीन। क्योंकि सबसे अहम दौलत इस कायनात में अगर कुछ है तो सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अगर वो मोहब्बत है, बेशक, यकीनन हमारी नमाज में लज्जत में इजाफा हो जाएगा, हमारे रोजे में की लज्जत में इजाफा हो जाएगा। हम जब हज करने जाएंगे ना, तो यकीनन हम ये सोचेंगे नहीं कि एक फॉर्मेलिटी है, फर्ज हम अपना अदा करने जा रहे हैं, बल्कि कसम खुदा की इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, क्या इश्क था उनका हुजूर पाक से। जब आप मक्का से मदीने की वाह तरफ जाते हैं तो कहते हैं और से सुन तो रजा, आहा काबे आहा, से आती है सदा, वाह वाह वाह, मेरी आंखों से मेरे यार का वाह रोजा वाह, देखो। सुभान अल्लाह, यानी सुभान आला अल्लाह। हज़रत की मोहब्बत देखिए आप, कि वो खाना काबा की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह के हुजूर, या अल्लाह तबारक तआला अब मैं मदीने जा रहा हूं तो अहमद रजा अपनी आंखों से नहीं बल्कि काबे की आंखों से काबे को देखे, यानी काबे के काबे को काबे की आंख से देखे। और काबे की आंख क्या है?
تو بت شکن آیا یہ کہہ کے سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، آپ سبحان لوگ اللہ۔ مجھے اجازت دیں، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر کبھی جی انشاءاللہ ضرور تبارک تعالیٰ حضرت۔ میں ضرور آپ کے پروگرام میں آؤں گا۔ مجھے بڑا اچھا لگا، اور آپ کے تمام احباب کو میرا خوب خوب سلام، میرے حق میں دعا فرمائے، اور انشاءاللہ کوئی حضرت غلطی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آپ بھی ہمارے سب دیکھنے والوں کے لیے آپ دعا فرمائیں، اور ہمارے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ ہمارے ہاتھ میں اللہ جی تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین، اور اللہم آمین، اللہم آمین، آپ کے فیض میں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہمارا حصہ عطا آمین، فرمائے۔ اللہم آمین۔ حافظ صاحب آپ نے بڑی پیاری تلاوت بھی کیا ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور ہمارے معاذ صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ بھی کیا الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی۔ مختصر دعا کر کے پھر میں آپ سے اجازت لے جی لوں گا جی جی انشاءاللہ۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہم ثبتنا علی نہج الاستقامہ وعائدنا فی آمین الدنیا من موجبات الندامة یوم القیامہ وخفف عنا ثقل الاوزار وارزقنا عیشة الابرار، اللہم اکفنا واصرف عنا شد الاشرار واعتق رقابنا آمین ورقاب آبائنا وامہاتنا ومشائخنا واساتذنا من النار برحمتک یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا آمین حلیم یا جبار یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ویا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا آمین ارحم الراحمین ویا راحم المساکین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، آمین فاعف عنا یا غفور، فاعف آمین عنا یا غفور، اللہم امتنا علی الایمان